بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مکرم و محترم سامعین کرام، مولوی اختر رضا بریلوی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ ہمارے مقابلے سے عاجز آ کر کہتا ہے کہ میں اس شخص سے عبدالاحد قاسمی سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں اسے خطاب نہیں کرنا چاہتا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ میری سطح کا نہیں ہے، اور میری سطح کے تو صرف دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ہیں۔ آپ سب حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ بات یہاں سطح یا لیول کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اختر رضا کی اوقات ہی نہیں کہ وہ عبدالاحد قاسمی کے سامنے مناظرے میں بیٹھ سکے، اس کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کر سکے۔ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ بغیر کسی وجہ کے یوں ہی بیٹھے بٹھائے محض سستی شہرت اور نذرانوں کے چکر میں اس شخص نے علماء دیوبند کو یہ سمجھ کر چیلنج کر دیا کہ سوشل میڈیا کی بکواس پر کون توجہ دے گا اور کون یہ چیلنج قبول کرنے میدان میں آئے گا، اور جب کوئی میدان میں نہیں آئے گا تو میں اپنی جاہل عوام میں یہ ڈھول پیٹوں گا کہ دیکھو میرے مقابلے پر کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا، میرے سے سب ڈر گئے، سب مجھے دیکھ کر بھاگ گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عجیب بات دیکھیے، اس شخص کے ارمان اس وقت مٹی میں مل گئے جب ہم نے علماء دیوبند کی طرف سے اس کا چیلنج قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ہم نے اسے چیلنج دیا کہ یہ بریلوی جماعت میں اپنی حیثیت اور اپنی نمائندگی واضح کرے کہ اس کی جماعت کیا اسے اپنا نمائندہ، اپنا ترجمان اور اپنا مناظر مانتی ہے یا نہیں مانتی، تحریری ثبوت پیش کرے۔ اب بیچارے کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس نے کوشش تو بہت کی کہ بریلوی جماعت مجھے اپنا نمائندہ اور ترجمان ڈکلیئر کرنے کا اعلان کر دے، لیکن بیچارے کو کسی نے اہمیت نہیں دی، بھاؤ نہیں دیا۔ تحریری طور پر تو چھوڑیے، زبانی طور پر بھی کسی معروف بریلوی ادارے یا شخصیت نے اس بیچارے کو اپنا نمائندہ اور مناظر ماننا گوارا نہیں کیا۔ اس کے برخلاف بہت سے معروف بریلوی علماء نے فون کال پر صاف کہہ دیا کہ ہم نے بطور مناظر اور ترجمان تو چھوڑیے، بطور عالم دین بھی اختر رضا کا کبھی نام نہیں سنا۔ اور حد اور اتمام حجت تو اس وقت ہو گئی جب مجبور اور لاچار ہو کر اس بیچارے اختر رضا کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ میں نے زندگی میں کبھی مناظرہ نہیں کیا۔ یہ لیجئے، خود اسی کی زبانی سن لیجئے۔ آپ کے مناظر نے کہا طاہر حسین نے کہ ہم نے اختر بریلوی کا آج تک مناظرین میں نام نہیں سنا، یہ کون ہے؟ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک مناظرہ نہیں کیا۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ کہتا ہے کہ میں نے کبھی مناظرہ زندگی میں نہیں کیا، مناظرہ نہیں کیا، لیکن اب مناظرہ اعلیٰ سطح کرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ اس نے تو صرف اتنا کہا کہ میں نے کبھی مناظرہ نہیں کیا۔ میں اس پر مزید حاشیہ یہ لگانا چاہتا ہوں کہ مناظرہ کرنا تو دور کی بات ہے، شاید کبھی کوئی مناظرہ قریب سے دیکھنے کا بھی اسے اتفاق نہیں ہوا، اور اس کی جماعت کے مناظرین نے اسے کبھی شاید اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیا۔ سامعین کرام، اس قدر ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اختر رضا کی بے شرمی دیکھیے کہ کس ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ عبدالاحد قاسمی میرے لیول کا نہیں ہے، میں اسے خطاب نہیں کرنا چاہتا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اور عجیب بات یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ 36 منٹ کی ویڈیو میرے خلاف بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہے، اور اس 36 منٹ کی ویڈیو میں مجھے مخاطب بھی کرتا ہے، بار بار میرا نام بھی لیتا ہے، میرے دلائل کی تردید بھی کرتا ہے، لیکن اب کہتا ہے کہ میں نہ اس کا نام لینا چاہتا، نہ میں اسے مخاطب بنانا چاہتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ابے چوغد، تیری خود کی حیثیت اور اوقات تو یہ ہے کہ کوئی بریلوی ادارہ یا جماعت تجھے بطور مناظر پہچانتی بھی نہیں، اور بات کرتا ہے عبدالاحد قاسمی کی حیثیت کی۔ سامعین کرام، ایک طرف تو اختر رضا خان ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مناظرہ نہیں کیا، بطور مناظر بریلوی جماعت میں کوئی اسے نہ جانتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ پہچانتا ہے۔ کسی بھی معروف بریلوی ادارے یا شخصیت نے آج تک ایک سطر بھی اس کی نمائندگی کی تائید اور حمایت میں نہیں لکھی، بلکہ زبانی طور پر بھی کوئی اس کی تائید کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے برخلاف دوسری طرف ابو حنظلہ عبدالاحد قاسمی ہے جس نے بحمدللہ درجنوں مناظروں میں بریلوی جماعت کے بڑے بڑے معروف مناظرین جیسے مفتی مطیع الرحمن رضوی، مولوی صغیر جوکھن پوری، مفتی اسحاق میواتی، فاروق خان ناگپوری، کلیم رضوی جیسے لوگوں کو تگنی کا ناچ نچایا ہے۔ عبدالاحد قاسمی کے کئی مناظرے یوٹیوب پر موجود ہیں،
کئی مناظروں کی تحریری رویدادیں تباہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں، اور صرف دیوبندی جماعت ہی نہیں، خود بریلوی جماعت کے بھی کئی معروف اور مسلم علماء عبدالاحد قاسمی کے مناظر، اور صرف مناظر نہیں بلکہ دھاکڑ مناظر ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں، جس کے تحریری اور تقریری ثبوت ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہیں، ضرورت پڑنے پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، عبدالاحد قاسمی وہ ہے کہ جس کی آج سے تقریباً 10 سال قبل جب بریلوی جماعت کے سب سے بڑے مناظر مفتی مطیع الرحمن سے مقابلے کی اور مناظرے کی بات آئی، تو اہل سنت کے سب سے بڑے مرکز دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور نائب محتمم نے، اور اسی طریقے سے اہل سنت کے دوسرے سب سے معتمد ادارے مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ نے اپنے لیٹر پیڈ پر عبدالاحد قاسمی کی بحیثیت مناظر تائید کی، اور بحمدللہ اہل سنت کے سب سے بڑے مناظر ہندوستان میں حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی نور اللہ مرقدہ نے تحریری طور پر عبدالاحد قاسمی کو اپنا نمائندہ منتخب فرمایا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اختر رضا کا یہ کہنا کہ عبدالاحد قاسمی میری سطح کا نہیں، تو ہم تو اختر رضا سے یہی کہیں گے کہ انفن فی الماء و استن فی السماء، یا یوں کہیں گے کہ انفو کا فی الماء و استو کا فی السماء، کہ تیری ناک تو زمین پر رگڑی جا رہی ہے اور تو اپنی سرین آسمان کی طرف بلند کر کے یہ چاہ رہا ہے کہ میرا رتبہ اور قد بڑھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، ہم نے اختر رضا کا چیلنج یوں ہی قبول نہیں کیا تھا، بلکہ شرط لگائی تھی کہ وہ اپنے مرکز سے اپنی نمائندگی کی تحریری تائید پیش کرے، جس سے اختر رضا ہزار کوششوں کے باوجود بھی عاجز رہا۔ بیچارے نے ہاتھ پیر تو بہت مارے، کہیں سے تائید مل جائے، کوئی لیٹر پیڈ جاری کر دے، کسی کا بیان مل جائے میری تائید میں، لیکن چاروں طرف سے بیچارے کو ناکامی ہاتھ لگی۔ اور عجیب بات دیکھیے کہ ایک طرف تو عبدالاحد قاسمی کو مخاطب نہ کرنے اور اس کا نام بھی نہ لینے کا اعلان کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کے خلاف 36 منٹ کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اختر رضا خان سے یہی کہنا چاہیں گے کہ خدا کے لیے مناظروں کی باتیں کرنا چھوڑ دو، یہ تمہاری حیثیت اور اوقات سے باہر کی چیزیں ہیں۔ علماء دیوبند نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہیں، علماء دیوبند اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری زبان گدی سے کھینچنا جانتے ہیں، اور تمہارے تمام دعووں کا، تمام چیلنجوں کا اور تمہاری تمام بکراتیوں کا علماء دیوبند جواب دینا اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس لیے آپ کا جو آبائی پیشہ ہے، حلوے مالیدے چادر گاگر، اپنے آبائی پیشے کے اندر مست رہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر علماء دیوبند کے خلاف بکواس کرنے کی کوشش کی تو پھر انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔